السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل الطيبين والطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، عزیزوں بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اور اس مجلس کے خصوصی دلہا حضرات حفاظ کرام، یہ مجلس قابل فخر بھی ہے، قابل دید بھی ہے، قابل داد بھی ہے، اور قابل عزائم بھی ہے۔ اس طرح کی مجلسیں اس گاؤں میں کئی مرتبہ منعقد کی گئی، انشاءاللہ کی جاتی رہیں گی، لیکن جب مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اس میں باراتی بن کر ہم حاضر نہ ہوں، بلکہ ہماری حاضری متوسلین بن کر، متعلقین بن کر، محسنین بن کر حاضری ہونی چاہیے۔ جو بندہ ان مجالس میں حاضری دینے کے بعد تین کیفیتوں سے متصف نہیں ہوتا، وہ بندہ محروم القسمت سمجھا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، جو اس مجلس میں حاضری دینے کے بعد یہ غور کرے کہ ان دلہا بن کر اس مجلس کو جن کے غرض سے سجایا گیا، جو اصل مہمان خصوصی ہیں، ان مہمان خصوصی کے رشتہ دار، متعلقین اور ان کے خاندان والے سب سے پہلی بات اپنی پچھلی ان تمام باتوں کو یاد کرے۔ جس وقت اس بچوں کو لے آ کر مدرسے میں ڈالا گیا، خاندان میں بہت سارے لوگ کوسے ہوں گے، برا بھلا بولے ہوں گے، اور خاندان میں الٹی سیدھی بات کرنے والے عورتوں میں مردوں میں رہے ہوں گے۔ تو نے اپنے بچے کو لے جا کر مدرسے میں کیوں داخل کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ اچھا پڑھ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، دیکھو میرا بچہ اسکول چھوڑنے کے بعد کام کو جا رہا ہے، روزانہ 100 روپے لا رہا ہے، اور گھر کے جینے میں کافی مدد ہو رہی ہے۔ اس طرح کی یہ بےہودہ باتیں کرنے والے خاندان میں کم ظرف لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ اکساتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے طلباء کی تعداد میں 100 بچے اگر داخل ہوتے ہیں تو 5 بچے فارغ ہوتے ہیں، 95 بچے جو محروم ہوتے ہیں یا محروم کیے جاتے ہیں،
اس طرح بےہدے لوگوں کی وجہ سے، بےہدہ عورتیں، بےہدہ مرد، نالائق عورتیں، نالائق مرد، بے غیرت عورتیں، بے غیرت مرد، جن کی باتوں میں آ کر مدرسے سے بچوں کو واپس لے جاتے ہوئے ہر سال جیتا جاتا ہے۔ صرف اسی مدرسے کی بات نہیں، دسوں مدرسے میں۔ ایک تو رات کو 11:30 بجے آ کر ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے جاتے ہوئے یوں کہہ رہی ہے مدرسے میں کہ تو اگر یہاں برتن مانجتا ہے، خدمت کر رہا تھا بچہ، ان کے باپ نے دیکھ لیا خدمت کرتے ہوئے، یہاں برتن مانجنے کے بجائے شادی محلوں میں جا کر برتن مانجے گا، روزانہ 500 روپے ملیں گے۔ پکڑ کر لے گئی اور آج وہ کہیں کا بھی نہیں رہا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی گزارش کے ساتھ، ایسی حرکتیں زندگی میں مت کرو، ورنہ تم اپنے نسلوں کو ان سعادتوں سے محروم پاؤ گے۔ اور ایسی حرکت کرنے والے انتہائی نالائق لوگ ہوتے ہیں، اور میں تو یوں کہتا ہوں ان کا داخلہ گھروں میں بند کر دو، ان سے مذاکرہ کرنا بند کر دو، صاف کہہ دو بھائی آپ آئیں، خیر خیریت پوچھیں، دسترخوان میں جو رکھا جاتا ہے اس کو کھا لیں، پیجامہ جھٹک لے کر چلتے رہیں۔ یہ نصیحت کرنا، بچے کو کہاں جمائے، یہ وصیت کرنا، تو خود ایک نالائق ہے، تیری بیوی ایک نالائق ہے، دو نالائق مل کر اپنے اولاد کو نالائق بنا دیے، اور تم آ کر مجھے بھی نالائق بننے کی دعوت دے رہے ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا مجھے نصیحت کرنے کا۔ تو وہ مجمع بھی یہاں جھانک رہا ہوگا، تو جو جھانک رہے ہیں وہ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اللہ سے کہیں کہ اس وقت یا اللہ میں یہاں آیا ہوا ہوں نورانی مجلس میں، میری ظلمت کا، میری اندھیریوں کا، جو کچھ میرے اندر جہالت ہے، حیوانیت ہے اور اسلام سے بیزارگی ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، یہاں وہ مجمع بھی آیا ہے جو ماشاءاللہ معاون بنے، جو معاون بنے، جو دعائیں کرتے تھے اور بچوں کو گھر میں بلا کر کہتے تھے بیٹا ذرا آ، یاسین شریف پڑھ کر بخش، بیٹا ذرا آ تو یہ کر وہ کر، اس طرح کی کچھ باتیں بچے کو بلاتے تھے گھر میں، ماشاءاللہ اعزاز کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ وہ بھی مجمع یہاں موجود ہے جو بچوں کو بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بچوں سے دعائیں کراتے ہیں۔ اور یقیناً جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا میں اللہ والوں سے کہاں ملوں، آج کل لوگ اللہ والوں کو تلاش کرنے صرف خانقاہ جاتے ہیں۔ ایک بڑا مجمع یہ دل اور دماغ میں بسا لیا، صرف خانقاہوں میں اللہ والے رہتے ہیں اور مدارس میں اللہ والے تو رہتے نہیں۔ ان کا دماغ یہ کہتا ہے خانقاہ جاؤ اولیاء اللہ ملیں گے، خانقاہ جاؤ چشتی ملیں گے، خانقاہ جاؤ سہروردی ملیں گے، خانقاہ جاؤ قادری ملیں گے، خانقاہ جاؤ نقشبندی ملیں گے، تو خانقاہ کا ہی رخ کرتے ہیں اور وہیں جا کر یوں سمجھتے ہیں میری اصلاح صرف خانقاہ سے ہوگی اور اس کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے خانقاہ یہ مدرسے کا ایک حصہ ہوتا ہے، خانقاہ یہ مدرسے کا ایک جز ہوتا ہے۔ جب امام اعظم سے پوچھا گیا میں اللہ والوں سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں، فرمایا مدرسہ جایا کرو، مدارس میں حاضری دیا کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں ملا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو اور ان کے تلاوتوں کو کان لگا کر اپنے دل کے اندر اتارا کرو۔ کیوں؟ امام اعظم نے فرمایا قرآن سے تعلق رکھنے والے سے بڑھ کر اللہ سے قربت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ رشتہ اللہ جن کی طرف کان لگا کر سنتا ہے وہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی طرف ہے، جن کی طرف اللہ متوجہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور یہ کہ اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا
پوری تاریخ حدیث و قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جہاں اللہ کسی کی طرف ہمتن گوش گزار ہو، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی، ماہانہ مجلسیں ہوتی ہیں، خالی وہ کافی نہیں، آپ مدرسے آیا کرو، بیٹھا کرو، تلاوت سنا کرو۔ ہماری زبان میں اگر مختصر کہی جائے، تمہاری زندگی بھر کی دلندراگی دور ہو جائے گی، تمہاری نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہارے زندگی بھر کے تمام جتنے بھی منحوس چیزیں بسی ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی تلاوت کلام پاک کی برکت سے۔ تو یہ تو دوسری بات تو یہ رہی۔ تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ماشاءاللہ بعض لوگ زائرین ہوتے ہیں، خالی جیسا میں کہتا ہوں مدرسے کو صرف چندہ دیتے ہیں، بندہ نہیں دیتے، مدرسے کو صرف چندہ دیتے ہیں، بندہ نہیں دیتے، تو یہ بھی محروم ہے من وجہ۔ وہ کیسے؟ بے آپ نے ایصال ثواب کا تو راستہ بنا لیا، آپ نے چندہ دیا، اور مدرسے کے چندے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سنو توجہ کے ساتھ، لوگ ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں، دیگر تمام جگہوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، میں تو یوں کہا کرتا ہوں وہ خرافات کی جگہ، بدعات کی جگہ، رسومات کی جگہ، فحش اور تباہی کی جگہ اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، پورا پیسہ اس نے گناہ میں خرچ کیا، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے جلوس کو چندہ دیا، پوری دنیا کے مفتیوں کا متفقہ فیصلہ ہے، گناہ ملے گا، ثواب ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ کسی نے بدعات میں پیسہ خرچہ کیا، رسومات میں پیسہ خرچہ کیا، کسی نے گناہ میں پیسہ خرچہ کیا، معصیت میں پیسہ خرچہ کیا، کسی نے ڈی جے میں پیسہ خرچہ کیا، تو وہ خرچہ جو گناہ میں کیا جاتا ہے اس میں گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، نیکی میں بھی لوگ خرچہ کرتے ہیں، نیکی میں 4 جگہوں پر لوگ خرچہ کرتے ہیں۔ ایک ہے صدقات، جو فقراء کو دیتے ہیں، آپ فقیروں کو صدقہ دینا یہ نیکی ہے، انما صدقات للفقراء والمساکین، دیا کرو، ثواب تو ضرور ملے گا، ثواب سے تو بالکل خالی نہیں ہے، صدقہ تو دینا چاہیے۔ دوسری بات، صدقہ کرتے ہیں لوگ بیت المال بنا کر، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ وغیرہ جمع کر لیے، گھروں میں جو کچھ بھی فقراء ہیں، گھر میں جو کچھ مساکین ہیں، کھانے پینے کی تکلیف میں، وہاں بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں، ثواب ضرور ملے گا۔ تیسرا پیسہ خرچہ کرتے ہیں مساجد میں، اور چوتھا پیسہ خرچہ کرتے ہیں مدارس میں، اور مدارس میں پیسہ خرچہ کرنے والے کم ہیں، کم۔ میں تو صاف کہتا ہوں، بہت سارے دینداروں کو بھی مدرسے میں پیسہ خرچہ کرنے کی آج تک توفیق نہیں ہوئی۔ اچھے اچھے دیندار جو لاکھوں روپے دیگر جگہوں پر خرچہ کرتے ہیں، مدرسے میں خرچہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ یوں سمجھتے ہیں مدرسے والے کیا کر لیں گے، کیا کرتے ہیں، ان کا دماغ بھی چھوٹا، ظرف بھی چھوٹا، علم بھی کم، تجربہ بھی کم، جس کی وجہ سے ایسی بات۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پیسہ لگایا جاتا ہے، ان تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ ارفع، سب سے زیادہ احسن جو طریقہ ہے پیسہ خرچ کرنے کا، وہ مدرسہ ہے۔ کیوں؟ آپ کو مدرسے میں پیسہ خرچہ کرنے سے کیا کیا ثواب ملے گا؟ سنو، سب سے پہلی بات، دین کی حفاظت کا ثواب، دین کی حفاظت، اس لیے کہ مدارس جو ہوتے ہیں دین کے قلعے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رشیا میں، جہاں پر بخارا اور سمرقند کا علاقہ تھا، اس علاقے میں لوگوں نے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو پہلا انہوں نے مدرسے کو ختم کیا۔ کیوں؟
جن جگہوں پر مدارس کا ختم کر دیا جاتا ہے، مدارس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مدرسہ ختم تو دین کو پڑھنے پڑھانے والے ختم. بھئی ایک کو ختم کرو، دین کے پڑھنے پڑھانے والے ختم. اور جہاں دین کے پڑھنے پڑھانے والے ختم تو وہاں پر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، تعلیم کی ترویج ختم ہو جائے گی. تعلیم کی ترویج ختم، قرآن کی تدریس ختم، حدیث کی تدریس ختم. ایک تو یہ ہے پروڈکشن ختم. آپ کی زبان میں اگر کہا جائے کمپنی میں پروڈکشن ختم، پروڈکشن کے معنی کیا؟ پیداوار. جیسے کھیتی کا پیداوار ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ تو سپاری والے ہیں، سپاری والوں کو سپاری کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر درختوں سے اگنا ختم ہو جائے تو پروڈکشن ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مال جو سٹاک ہے، سٹاک مال کو آپ دینا شروع کرو گے. جب سٹاک مال دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سٹاک مال ایک دن ختم ہو جائے گا. تو سٹاک مال جب ختم ہو جائے گا تو وہاں سے مطالبہ ہے اور آپ کے پاس مطالبہ پورا کرنے کے لیے مال نہیں ہے. آخر کار وہ وہاں اس طرف رخ کریں گے جس طرف ان کا مطالبہ پورا ہوتا ہے. پورے کے پورے یہاں کہ جو کسٹمر ہیں وہ سب کے سب دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے. تو آپ کی تباہی آٹومیٹک ہو گئی. اسی طرح وہاں کیا ہوا؟ لوگوں نے مدرسے کو ختم کیا تاکہ حافظ بننا ختم ہو جائے، عالم بننا ختم ہو جائے. میں تو یہاں تک ان لوگوں تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں جو آن لائن کلاس لیتے ہیں. توجہ سے اس بات کو سننا. آن لائن تدریس، آن لائن مدارس، آن لائن دور حدیث، آن لائن افتاء، آن لائن جو کچھ بھی ہے یہ حقیقت میں یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. کیوں؟ آن لائن کرتے 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 ایک زمانہ آئے گا مدرسے کے پورے طلباء گھر میں آن لائن شروع کر دیں گے. جب مدرسے میں طلباء نہیں ہوں گے تو مدارس کو لامحالہ بند کرنا پڑے گا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آن لائن کئی آف لائن پر ضرب ڈال دیتا ہے، کئی آف لائن کو آف کر دیتا ہے، کئی آف لائن کو نقصان کر دیتا ہے. تو گویا آن لائن کا جو سبق ہے یہ سب سے پہلی بات خلاف سنت ہے. جو خلاف سنت ہے وہ بے برکت ہے، جو بے برکت ہے وہ محروم القسمت ہے. اور اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا؟ جو برکت والی جگہ پر بے برکتی آ جائے گی اور بے برکت والی جگہ میں برکتیں شروع ہو جائیں گی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروڈکشن ختم. تو رشیا میں کیا ہوا؟ مدارس بند، پھر علماء کو قتل عام کیا جیسا برٹش نے ہندوستان میں کیا. علماء کو قتل کیا، مدارس کو ڈھا دیا. پروڈکشن بھی ختم، سٹاک بھی ختم. جتنے علماء سٹاک تھے سب کو ختم کر دیا. جتنے علماء پروڈکٹ ہو رہے تھے، بن رہے تھے، ان کا بھی خاتمہ کر دیا مدارس کو ڈھانے کے ذریعے سے. پھر کیا ہوا؟ پھر علماء جب دنیا میں نہیں رہے تو سب کچھ جاہل بنانا آسان ہو گیا، گمراہ کرنا آسان ہو گیا. 70 سال محنت فرما کر جہاں پر بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کا درس دیا وہاں پر آج کمیونزم عام ہے. یعنی اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں، رسول کو جاننے والا کوئی نہیں، قرآن کو دکھانے والا کوئی نہیں، قرآن سنانے والا کوئی نہیں، سبق پڑھانے والا کوئی نہیں، سبق پڑھنے والا کوئی نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ پورے کے پورے زندیق ہو گئے. تو سب سے پہلی بات، مدرسے کو جو تم پیسہ لگا رہے ہو، خود دعوت و تبلیغ کے بارے میں غور سے سنو. یہاں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ہم سے زیادہ وقت لگایا ہو. تم لوگ کیا جانو دعوت و تبلیغ کو؟ کیا جانو؟ سنو غور سے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نسلوں میں دعوت اور دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم نسلوں میں دعوت اور دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو، نسلوں میں علماء پیدا کیا کرو. علماء کے بغیر نہ دعوت کی بقا ہے نہ دین کی بقا ہے. چنانچہ
حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ دعوت کے بچوں داعیوں کے بچے عالم بنے، سب سے زیادہ دعوت کے بچے حافظ بنے، سب سے زیادہ داعیوں کے بچے مدارس کو آباد کرنے والے بنے، سب سے زیادہ داعیوں کے بچے مکاتب کو آباد کرنے والے بنے، اور ائمہ بنے، فقہا بنے، علماء بنے، خطبہ بنے۔ اور جس وقت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا دور ختم ہوا، اس وقت ان مدرسے کا بھی اگر میں جائزہ لوں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 50 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو کاشتکار کے بچے ہیں، تاجروں کے بچے ہیں، اور دین سے دور والوں کے بچے ہیں۔ دعوت کے بچے کم، دیگر جگہوں کے بچے زیادہ۔ خود شاہ ولی اللہ میں جہاں ہم پڑھایا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا ہر بچے کا باپ دائی، ایک زمانہ ایسا آیا 80% کے باپ دائی نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ دائیوں کے بچے آنا کیوں ختم ہو گئے؟ دعوت کی اہمیت بڑھ گئی، مدرسے کی اہمیت گھٹ گئی، دعوت کی اہمیت بڑھ گئی، علم کی اہمیت گھٹ گئی، دعوت کی اہمیت بڑھ گئی، اصل تعلیم کی اہمیت گھٹ گئی۔ نتیجہ دعوت کے گھرانوں میں جہالت، دعوت کے گھرانوں میں جہالت۔ کیوں؟ ایسے دعوت کے گھرانے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ شموگا ڈسٹرکٹ میں جن گھرانوں میں بھانجیوں سے نکاح ہوا ہے۔ کن سے؟ ارے بولو بھائی، کن سے؟ بھانجی سے نکاح جائز ہے کیا؟ ہوا ہے۔ میں خود کھلا کر آیا ہوں 3 نکاح، داڑھی والا، جبے والا، پیجامہ والا، علم سے دور، علماء سے دور، تعلیم سے دور، مدارس سے دور۔ نتیجہ بھانجیوں سے شادی ان کے گھروں میں۔ گزشتہ ہفتہ ایک فیصلہ آیا، دائی کا گھرانہ 1 مہینہ ہوا کھلا ہو کر ان کی بیٹی کا، علم سے اتنی دور، 18 دن میں اور ایک شادی کرا دی، عدت میں بٹھائے بغیر لڑکی کا نکاح 18 دن میں کرا دیے۔ پوچھے بھائی کیا؟ نہیں، وہ 15 دن میں عدت ختم ہو جاتی کہتے ہیں، 1 مہینے میں عدت ختم ہو جاتی کہتے ہیں۔ کون جی بولے؟ کون کی بولے؟ ایکسپریشن۔ میں اس لیے آج کہنا چاہتا ہوں، مدارس کے ساتھ رشتہ کاٹو گے، چاہے تم دعوت میں جتنا بھی وقت لگا لو، علم کے بغیر رہو گے، جہالت کی موت مرو گے۔ صاف اپنی اولاد کو لا کر مدارس میں جمایا کرو، نسلوں میں یہ جید تعلیم پیدا کیا کرو، جید حافظ پیدا کیا کرو، وہی جا کر تمہاری عورتوں کی عزت و آبرو کا محافظ بنے گا، تمہارا محافظ بنے گا، اور تمہارے ہر خاندان کے فرد کا محافظ بنے گا، تمہارے خاندان کی تشکیل کا یہی سبب بنے گا۔ اگر تم نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں علماء کو پیدا نہیں کیا، خالی انہوں بھی دائی، انہوں بھی دائی، انہوں بھی دائی، انہوں بھی دائی، جاہلوں کا کنبہ پڑ جائے گا۔ علم کی نہ ہونے کی وجہ سے جاہل جاہل کے ساتھ، جہالت کے ساتھ رہیں گے، اسی جہالت کے ساتھ مریں گے۔ اس کے میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دو۔ نمبر 1، ہمارا مدرسہ محافظ الدین بھی ہے، محافظ الدیندار بھی ہے۔ محافظ دین بھی ہے، محافظ دیندار بھی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات سنو، یہاں چندہ کیوں دینا چاہیے؟ یہ آ کر محافظ شریعت بھی ہے، دین اعمال کے اعتبار سے، شریعت احکام کے اعتبار سے۔ احکام، دنیا میں بہت سارے احکام بتانے والے، اگر مدارس میں آپ اگر چندہ دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں سے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دینے والوں کو اللہ پیدا کرے گا، اور تا قیامت یہ جتنی خدمت ہوتی رہے گی وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر صدقے جاریہ، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بھئی مدرسے میں آپ نے کسی کو پڑھایا، کسی کو اڈاپٹ کر لیا،
یعنی اس کی کفالت آپ نے اپنے ذمے لے لی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے بعد بھی جب تک یہ حافظ، جب تک یہ عالم قرآن کی خدمت، مدارس کی خدمت، مساجد کی خدمت، دعوت کی خدمت، دین کی خدمت، مکاتب کی خدمت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب بغیر نیت کے اللہ آپ کو پہنچاتا رہے گا. میں تو آج کل یہ بات پر زور دے رہا ہوں، زندگی میں اپنے ایصال ثواب کا انتظام کر کے مرو. کوئی تمہارے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گا. یہ زمانہ ماں کی قبر کو بھولنے کا زمانہ ہے، باپ کی قبر کو بھولنے کا زمانہ ہے، قبرستان کے ایڈریس کو بھولنے کا زمانہ ہے. تمہارے مرنے کے بعد کوئی بھی آ کر ہر دن فاتحہ پڑھے گا، ہر دن دعائیں کرے گا، کسی پر امید نہیں کی جا سکتی. تم مرنے کے بعد محتاج بن کر نہ مرو. سب سے زیادہ نقصان کے ساتھ وہ بندہ مرتا ہے جو مرا اس کے نام اعمال میں ایصال ثواب کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو. سب سے بڑا غریب بندہ وہی ہے مرنے کے اعتبار سے جو لاچار ہو کر مر رہا ہے، محتاج ہے. قبر میں جانے کے بعد کوئی ہمیں قل اللہ پڑھ کر بخشے گا، یاسین پڑھ کر بخشے گا، تبارک پڑھ کر بخشے گا، قرآن پڑھ کر بخشے گا. اور یہ لوگ رنگ رنگیلیاں منا رہے ہیں. تمہارے خاندان والے عیش کر رہے ہیں. ایک بیچارے کا انتقال ہوا، سب کو 1.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی دے کر مرا. مرنے کے بعد اس کے 30 لاکھ روپے قرض تھا. پوچھا گیا، ارے بھائی 30 لاکھ روپے مرحوم کے قرض ہیں، ذرا ادا کر دو. سب کو تو ماشاءاللہ پورے بچوں کو، پوری بچیوں کو 1.5 کروڑ کی پراپرٹی ملی ہے. 10 لاکھ روپے کیا 7 لاکھ روپے دو. فیصلہ میں خود کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی 2 لاکھ روپے دینے تیار نہیں. سب کہہ رہے ہیں ہمیں لوگ 1 لاکھ روپے ڈالتے ہیں. حضرت کس کو بول رہے ہیں؟ 1.5 کروڑ پراپرٹی جو باپ بچیوں کو دے کر مرا. کہہ رہے 1 لاکھ روپے. زکات دے رہی کیا جی؟ زکات دے رہی. 1 کروڑ کی زکات 2.5 لاکھ. 1 کروڑ کی زکات 2.5 لاکھ. اگر زکات کا بھی حساب لگاؤ کتنا ہو گیا؟ 4.25 لاکھ. 4.25 لاکھ زکات کا حساب بنتا ہے. انہوں بول رہی 1 لاکھ دے ڈالتی. شرم نہیں آتی؟ ایسی اولاد کو چھوڑ کر تم مر رہے ہو. ایسی اولاد کو چھوڑ کر مرو جن کو تم سکرات میں دیکھو تو دل کو تسلی ملے، واہ یہ میرے لیے ایصال ثواب ہے، 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 یہ میرے لیے ایصال ثواب ہے. ایسی موت مرے کہ آپ کے موت کے وقت جو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں، آپ کے اولاد میں سے، آپ کے پوتروں میں سے، آپ کے نوازوں میں سے، آپ کے ان محسنین میں سے جو آ کر آپ کے اطراف کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے، تمہارے دل کو تسلی ہو، یا اللہ میں مر بھی گیا، ان لوگوں کی سفارش کے ذریعے سے مجھے کامیاب کر دے، میری مغفرت فرما دے. چھوڑ کر مریں گے بھی انشاءاللہ. تو کوئی گھر کا بچہ اس مدرسے میں داخلہ لیے بغیر نہ رہے. ہر گھر کا بچہ اس مدرسے میں ہونا چاہیے. ہر گھر کا بچہ. کتنے گاؤں میں مدرسے گھر ہیں بتاؤ بھائی؟ 180. مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ 120. وہ بھی باہر گاؤں کے کتنے ہی؟ گاؤں کے 15 ہیں. شرم آنی چاہیے. برقع پہن لگاؤ سماج سے تمہیں لوگ. گاؤں کے کتنے ہیں؟ ارے بولو بھائی کتنے ہیں؟ گاؤں کے 15. خوش ہو جاؤ کو سو ہمارے گاؤں میں مدرسہ. تمہارے گاؤں میں تمہارے گھر میں کتنے جی گلخن؟ ہمارے گاؤں میں کھانا پک رہا، ہمارے گاؤں میں کھانا پک رہا، سب کے گاؤں میں کھانا پک رہا. تمہارے گھر میں پک رہا کیا؟ ہمارے گاؤں میں ندی ہے، تمہارے گھر میں پانی ہے. بے وقوف انسان اسے بولیں گے گاؤں میں ندی ہے، گاؤں میں لنگر ہے، گاؤں میں کھیتی ہے، اور تیرے گھر میں فقر و فاقہ ہے. تیرے گھر کی بات کر، گاؤں کی نہیں.
اور سب کے سب گھروں میں الحمدللہ اولاد ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے جی؟ الحمدللہ بولو. ارے بھائی چھوٹے بچے نہ ہی کم از کم نواسے ہوں گے، پوترے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ چلو بھائی 180 گاؤں 80 گھر، 180 گھر میں ادنا درجہ 90 بچے تو تمہارے مدرسے میں ہونی چاہیے. کہو انشاءاللہ. کون کون بچوں کو لائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. عورتیں بھی ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. ہاتھ آئیوں کو تو آدھا بچہ بیچتے کو پورا اٹھائے گا تو پورے بچوں کو انشاءاللہ بھیجیں گے، کریں گے انشاءاللہ. گاؤں والے تیز کا ہی سو ہاتھ اٹھائے سو. درمیان میں پورے باہر سے آئے ہیں بھائی آپ لوگ بھی نیت کرو، جتنے حاضرین مجلس ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اولاد کو لا کر جمائیں گے. جماؤ گے بھی انشاءاللہ. اور ایک بات تو یہ ہے قیام تعام کا مدرسہ حجس بنا کو بڑا لگاؤنوں کو ایک ہے قیام تعام کا مدرسہ، اس کے لیے کچھ شرائط ہے وہ بتائیں گے. اور یہ کہ آمد رفت کا مدرسہ مکتب جس کو کہا جاتا ہے. تو آپ چھوٹے بچے ہیں مکتب میں جماؤ، تمام چھوٹے بچوں کو مکتب میں جماؤ، بچیاں مکتب میں جماؤ، بڑی لڑکیاں مدرسہ ہے بنات ہے کہ نہیں ہے اس میں بھیجو. کوئی گھر اس سعادت سے خالی نہ رہے، کوئی گھر اس نعمت سے خالی نہ رہے. اس وقت اگر ہم نیت کر لیں گے انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم اپنے تمام بچوں کو، یہ بڑوں کو لگاؤ دعوت میں، توجہ سے سنو، بڑوں کو لگاؤ دعوت میں، اور دعوت کے اوقات کے علاوہ بڑوں کو جماؤ تعلیم بالغان میں. تمام جتنے نوجوان بچے ہیں دعوت و تبلیغ میں لگے، اور اس کے ساتھ تعلیم بالغان میں جمع ہو. تعلیم بالغان میں جمنے کے لیے 80 سال 90 سال 100 سال تک بھی آپ کو اجازت ہے، آپ آ کر داخلہ لے سکتے ہیں. پڑھو. کتنے افسوس کی بات ہوگی. ماشاءاللہ مدرسہ قائم ہے، تعلیم جاری ہے. اور ہمارے گاؤں میں پالن پور گیا تھا ابھی گزشتہ مہینہ، بڑی خوشی ہوئی. وہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے توجہ سے سنیے کہ کتنی محنت ہمارے بڑوں نے، حالانکہ پالن پور کے جتنے افراد ہیں سب کے سب ایک زمانے میں شیعہ تھے، پورے شیعہ. ان پر حضرت مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ دیگر تمام اکابرین ایسی محنت کی ہے کہ پالن پور میں یہ فرد بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے. 100% سب قرآن پڑھے ہوئے، یہ ایک بندہ بھی نہیں. دوسری بات وہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب لوگ اطلاع ملتے ہی، تمام عورتیں غور سے سنو، اپنے گھروں میں وضو کرتے ہیں اور اپنا قرآن ساتھ میں لیتے ہیں، سیدھا میت کے گھر آتے ہیں اور آ کر بیٹھ کر سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں. میت اٹھنے سے پہلے ادنا درجہ 5 قرآن ختم کر دیتے ہیں. ہماری عورتیں بمبڑیاں مارنے چن ٹائم نہیں. ہاں لی بمبڑیاں کون کی مرتی سو کون مہینوں نہیں. ہمارے محلے کے بڑا تم نہ کیا ہونا، کیا کہتے روئے کے کو چپکے روئی نہیں. انہیں رو رہی اس کی جو بھائی اس کا شوہر، انہیں اس کی جو بیوی رو رہی، انہیں رو رہی اس کا بھائی، انہیں رو رہی اس کا باپ، انہیں رو رہی اس کے چچا، اس کا دادا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار رو رہی. تو کہیں کو رو رہی، تجھے رونے کیا ضرورت نہیں. اس کا رونا دیکھ کو رونا آ گیا سے. کیا عجیب زندگی ہے. دیکھو قرآن لے جاؤ. رونے والوں سے کہو رونے سے کیا بھی فائدہ نہیں. ایسا بولو نہ کو چپلا لگ پڑ دو، ان کو تسلی دو. کیسا بولنا؟ رونو کو ماں انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اللہ تعالیٰ دل کو تسلی دیتی ہے. تمہیں روئے تو مرحوم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رونوں کو ذرا تسلی دینا ان کو. ساتھ میں بیٹھ کو ہمیں لوگ قرآن پڑھ رہی، تمہیں روئے کو تو بھائی مناسب نہیں ہے. ہر آنے والے بھی کیا سمجھیں گے، تو ان کو تسلی دے کر ان کے رونے کو ذرہ کم سے. غم تو دور نہیں ہو سکتا، بیچاری تو شوہر کو کھوئی ہوئی ہے، غم تو رہے گا، روئے گی. تو اسے چھوڑ کر آپ لوگ سب کمرے میں جائیے، اور نامحرم کو دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کون کے بھی انتقال ہوئے تو جو محرم ہیں وہی مرد کو دیکھ سکتے ہیں. پورے
मर्दा घेरले खड़ जाते सब जियारत कर ले को काबतुल्लाह की जियारत करे सका तुमने इजाजत नहीं है भाई देखने की। इसी तरह अफसोस की बात औरतों का इंतकाल होता है, महरम मर्द देख सकते हैं, ना महरम औरतें मर्द नहीं देख सकते, तो पूरे मर्द नकले खड़ जाएंगे। ये गलीज आदत गांव में अगर है खत्म करो, करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात किबले की तरफ पैर लिटाकर सुलाना, ये खत्म करो। हय्या अला सलाह की तरफ सर, हय्या अला फलाह की तरफ पैर। इसी तरह मरहूमीन को लिटाना चाहिए, वो एक अलग उन्वान है आदाबुल मय्यित, उस उन्वान पर बाद में बात करेंगे। यहाँ एक जिंदे मैयताओं को आदाब ये सिखाना चाहता हूँ कि रोते वक्त आप उनको तसल्ली दे दें, कुरान लेकर जाएं, कुरान बैठकर पढ़ें। करेंगे भाई इंशाल्लाह। मर्द हजरात बाहर कुर्सियां डालने को ब्रोकरी का कमा कर ले फिरती, कितने सुपारियां बेचा तू, तेरे पास कितने मोटे हैं, इन तमाम को हाथ में कुरान क्यों, कुरान नहीं है तस्बीह दे डालो, तस्बीह पकड़ ले बैठ बा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मरहूम को उठा को दफन करने से पहले 70,000 मरतबा कलिमे तैयबा का एक निसाब मर्द हजरात खत्म करो। कितने मरतबा भाई? 70,000 मरतबा कलिमे तैयबा का निसाब, उस निसाब खत्म करो, ये अमल में लगाओ। ये तमाम बातें सीखने के लिए हफ्ते में एक मरतबा यहाँ जुमे का बयान होता है, अरबी होता कि नहीं होता? वो बयान में माशाल्लाह सब लोग लेट आते होंगे अल्लाह के फजलो करम से जी, सब अल्लाह मानना। आखिर में आने की पुरानी आदत है, नीयत ये करो 1 बजे बयान शुरू होता है भाई, 1 से कब तक होता है? 1:30 बजे तक, आधा घंटा। कौन है खतीब साहब यहाँ जी? सुहेल है। तो आधा घंटा दिन की बात की जाती है, दीगर तमाम मसाजिद में भी करते होंगे, है ना भाई? आधा घंटा करते हो, आधा घंटा बैठकर सुकून से सुनो शरीयत के अहकाम क्या बयान किए जा रहे हैं, पूरे गांव वाले। इंशाअल्लाह उसके जरिए से धीरे 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 हमारी जिहालत दूर होगी और इंशाअल्लाह खानदान अल्लाह ताला ऐसा बनाएगा जैसे अभी हमारे हजरत मौलाना शाही साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे जद्द अमजद हैं, सनद के एतबार से भी, तरबियत के एतबार से भी हजरत के नवासे हैं। हजरत मौलाना जुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद, हजरत मौलाना जुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे शेख के जमाने में 60 हुफ़ाज़ खानदान में होने की बात थी, अब अल्लाह का फजल है 600 हुफ़ाज़ हमारे खानदान में। तो इंशाअल्लाह ऐसा जितने यहाँ दादा बैठ को ही मरने से पहले नीयत करो हमारे खानदान में कम से कम 10 हुफ़ाज़ को पैदा कर को मरेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। क्या इंशाअल्लाह में दम से ना क्या जी है, सब करेंगे। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने को तो बातें बहुत हैं, लेकिन इस वक्त का दामन भी तंग है और यहाँ आप हज़रात को शायद बिरयानी की खुशबू भी आती होगी, है ना भाई? तो इसलिए नीयत ये करें कि जो भी अल्लाह ताला इस मदरसे को एक नेमत समझो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे हिंदुस्तान की तमाम सनदों की सनद है, तमाम सनदों की सनद, जिनको मुस्नदुल हिंद कहा जाता है, हजरत के गांव 2-3 मरतबा में गया हूँ, गांव बुढ़ाना, वहाँ पर उलमा की, हुफ़ाज़ की, मदारिस की नाकदरी की वजह से बाज़ लोग घर की मुर्गी, जैसे मुझे अंसार हैं, घर की मुर्गी दाल के बराबर, सादिक हैं, घर की मुर्गी दाल के बराबर, दे जरा यहाँ दे, ऐसे सब चिल्लर बातें इन हाफिज उलमा के साथ नहीं करना। बैठे जगह दे और यहाँ कि तुम्हारी सुरी इतनी बड़ी, उसको जा सकते नहीं, बुलडोजर है तुम्हें जाओ जिनके पास से देख सकते में जा सकते नहीं। वहां तक गुजरात में
وقت ایک صاحب تھے, انہوں نے آ کر قاری محمد طیب صاحب سے کہا تھا, حضرت میں تو مدارس کی خدمت کرتا ہوں, پوری تنخواہ پورا خرچہ اکیلا انسان کرتا تھا, چندہ لے کر نہیں. انہوں آ کر بولے حضرت میں خدمت کرتا ہوں لیکن میرے نسلوں میں حافظ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں بس سب خدمت کرتا ہوں, جاتا ہوں. تنخواہ کیسے دیتے ہیں دیکھو, تو کہا میں آفس روم میں بلاتا ہوں, آفس روم میں بلاتا ہوں, بلا کر سب کو کرسی پر بٹھا کر تنخواہ دیتا ہوں ادب سے. کہنے لگے نہیں سیٹھ صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ جب تنخواہ دیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہوگا اور ان کا ہاتھ نیچے ہوتا ہوگا. کہا جی یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. وارثین انبیاء کا ہاتھ اوپر رہے اور آپ کا ہاتھ نیچے رہے, اور آپ ان کو مت بلاؤ, ان کے حجرے میں آپ جاؤ. محتمم عالم ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بلا سکتا ہے, اگر ذمہ دار غیر عالم ہے ان کی جگہ پر خود جانا ادب سکھایا حضرت نے. اور جا کر آپ تنخواہ ایسا پیش کریں, یوں ہاتھ نیچے اوپر لفافہ. حضرت جب لیں گے تو کیسا لیں گے؟ اوپر سے لیں گے, تو آپ کا ہاتھ ہوگا نیچے, ان کا ہاتھ ہوگا اوپر. اور چپکے سے کبھی ان کی جوتی سیدھی کر لیا کریں. جن کی جوتی, ہمیں لوگ جوتوں کو لاتا مار کو مولے انصار باہر آئے جوتے تلاش کرنا, کہا ہوتے ایک جوتا نالے میں اور ایک جوتا فٹ بال گراؤنڈ میں. نکلتے اس ٹائم وہ مسلمان کہاں مار لے چلے جاتی, نہ کہاں مار لے کو یہ چیز ہے. سو توبہ کریں انشاءاللہ. وہ عمل کیے, اللہ نے ان کے نسلوں میں ماشاءاللہ آج بہترین جید علماء اور حفاظ کو اللہ نے پیدا کر دیا. تو ہم بھی علماء کی ناقدری مت کرو, بچوں کی ناقدری مت کرو, عزت کرو, سلام کرو, دعا کرو, مصافحہ کرو. اب ماشاءاللہ دعا ہو جائے گی, دعا کے بعد ان تمام 5 جیسے نوشوں سے نکاح پڑھانے کے بعد کیا کرتی مصافحہ کرتی. مصافحہ معانقہ کر کو نوشوں سست ہو جاتا انہیں, وہ بھی دبا کو کرتی ہے. سو اس طرح دبا کرو, نو کو بچے ہی نو مصافحہ کرو, معانقہ کرو, مبارکبادی دو بچوں کو. اور جو میں نے کہا وہ پاکٹاں سب رکھو بھی, بہت سارے ماشاءاللہ مصافحہ کریں گے. وہ مصافحہ کرتے وقت ہاتھ میں دیے بغیر سب جگہ واسپوٹا پہن کو ہی, واسپوٹا میں 2 جوبہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایسے مصافحہ کرو, 2 جوبہ انشاءاللہ پر ہو جائیں, کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی تو